السلام علیکم عزیز ساتھیو، آج میں راز زندگی کا 14واں سبق قسمت اور تقدیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ہم قسمت اور تقدیر کی تعارف کریں گے۔ تقدیر بنیادی طور پر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کا نام ہے مبرم اور دوسرا کا نام ہے مالک۔ مگر قسمت، نصیب، بخت اور تقدیر عام طور پر ایک ہی مطلب میں بولے جاتے ہیں۔ لفظ تقدیر کے لغوی معنی اندازہ اور مقدار کے ہیں، مگر واضح رہے کہ تقدیر پر حق ہے۔ تقدیر کو ماننا ایمان کے لیے شرط ہے، کیونکہ تقدیر اللہ کی صفت ہے۔ انسان صفات الہی کا پورا احاطہ نہیں کر سکتا، بس اتنا عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم تھا، اور اللہ نے پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ کے نزدیک تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، جبکہ تدبیر انسان کا فیصلہ ہے۔ اس کے نتیجے کو قسمت، نصیب اور بخت کہتے ہیں۔ تقدیر انسان کے اختیار میں نہیں، جبکہ قسمت، نصیب اور بخت انسان کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہم یہاں سب سے پہلے قسمت، نصیب اور بخت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قسمت، نصیب اور بخت کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ اپنے انسان کے لیے کبھی برا پسند نہیں کرتا۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دو راستوں، اچھائی برائی کے علم سے نوازتا ہے۔ انسان خود اپنی مرضی سے کسی ایک راستے کا انتخاب کر کے تدبیر کرنے لگ جاتا ہے۔ اس تدبیر کے فیصلے کے نتیجے میں جو فائدہ یا نقصان انسان پاتا ہے اسے قسمت، نصیب اور بخت کہا جاتا ہے۔ یہ تقدیر مالک کی تعریف میں آتا ہے۔ اللہ سورہ روم کے آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرَحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، یعنی اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کردہ کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو وہ ایک دم نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے کرتوت سے جو کچھ پاتا ہے یا جو کچھ کھوتا ہے، اسی چیز کا نام قسمت، نصیب یا بخت ہے۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خوش نصیب یا خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے نصیب اور قسمت پر خوش رہے۔ اپنے نصیب یا قسمت کا مطلب انسان کو پوری کوشش کے بعد جو نتیجہ ملے اسے کوئی گلہ شکوہ کیے بغیر دل سے قبول کرنا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے انسانوں پر کرم نوازی کرتا ہے، مگر انسان اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کو نظر انداز کرتا ہے۔ انسان کی آنکھ گلاس کے اس حصے کو ہی دیکھتی ہے جو حصہ پانی سے خالی ہوتا ہے، ورنہ گلاس کا آدھا حصہ میں پانی بھی تو ہوتا ہے۔ یہ انسان کبھی ایسا نہیں کہے گا کہ آدھا گلاس پانی موجود ہے، بلکہ بہت ہی جلدی یہ کہنے لگتا ہے کہ گلاس میں پانی کم ہے۔ اسی فعل کو ناشکری اور ایسے انسان کو بد نصیب، بدقسمت یا کم بخت جیسے ناموں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں اللہ کا دیا ہوا بے شمار نعمتیں، مثلاً عقل، شعور، نظر، کان، ہاتھ، پاؤں، صحت، جوانی، کم یا زیادہ مال و دولت، روٹی، کپڑا، سر چھپانے کی جگہ، رنگ، نسل، عزت، شہرت وغیرہ وغیرہ، جن کا کوئی نعم البدل انسان کے پاس نہیں ہوتا، میرے اللہ نے انسان کو کیا کچھ نہیں دیا ہے، مگر فقط ایک خواہش پوری نہ ہونے پر اللہ کا شکر تو نہیں کرتا، بلکہ اپنی نامکمل خواہش کو اپنی قسمت، نصیب اور بخت یا تقدیر مالک سے منسوب کرتا ہے۔ تقدیر پر ایک مستند مثال پیش کی جاتی ہے۔ ایک مذہبی شخص کو تقدیر کی جانکاری کی تجسس تھی۔
مگر ساتھ ہی علم نجوم پر یقین بھی نہیں رکھتا تھا۔ ایک نجومی کو اس مذہبی شخص کا تقویٰ اور علم نجوم سے نفرت کا اندازہ ہوا۔ نجومی اپنے علم نجوم کی کرامات دکھلانے اس مذہبی اور پرہیزگار شخص سے ملنے آ پہنچا۔ مذہبی شخص سے ملنے کی استدعا کی، مگر مذہبی اور پرہیزگار شخص نے ملنے سے انکار کر دیا۔ نجومی کے بار بار اصرار کرنے پر مذہبی شخص نے ملنے کی اجازت دی۔ دعا سلام کے بعد نجومی نے ایک کاغذ مذہبی شخص کو دے دی جس پر مختلف قسم کے تصاویر بنے ہوئے تھے۔ نجومی نے ساتھ ہی مطالبہ بھی کیا کہ کسی ایک تصویر پر انگلی رکھی جائے۔ مذہبی شخص نجومی کے اس شرارت پر اب دیدہ سا ہو کر کسی ایک تصویر پر انگلی رکھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ نجومی نے ایک اور کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر کچھ تحریر کر کے اپنے سامنے کاغذ الٹا رکھ دیا۔ مذہبی شخص نے نجومی سے کاغذ کے چھوٹے ٹکڑے پر تحریر کے بارے میں دریافت کیا۔ نجومی نے جواباً کہا کہ ابھی مذہبی شخص نے جس تصویر پر انگلی رکھنے والا ہے اس تصویر کا نام پہلے سے نجومی نے تحریر کر کے کاغذ کا ٹکڑا الٹا کر کے رکھا ہے۔ مذہبی پیروکار نے نجومی کو جھٹلانے کے لیے انتہائی سوچ و بچار کے بعد اپنے سوچ کے مطابق ایک ایسی تصویر پر انگلی رکھی جو نجومی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ نجومی نے مذہبی پیروکار سے کئی بار اقرار کروایا کہ اس نے کس تصویر پر انگلی رکھی ہے۔ جب انکار کی گنجائش ختم ہوئی تو نجومی نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو دکھا دیا جس پر نجومی نے پہلے سے اس تصویر کا نام تحریر کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس امتحان کی کامیابی پر نجومی بہت خوش ہوا، مگر مذہبی شخص کی بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی، چونکہ اس کے عرصے سے دل میں موجود حسرت کا جواب مل چکا تھا۔ جب ایک معمولی مذہبی شخص سوچتا ہے کہ جب ایک معمولی سا علم نجوم رکھنے والا اتنا جانتا تھا کہ میں نے کون سے نشانے پر یا کون سے نقشے کے اوپر انگلی رکھنی ہے، تو میرے اللہ عالم الغیب بھی ہی جانتا ہے کہ اس کا بندہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا یا کیا کرنے والا ہے۔ اس علم کا نام تقدیر ہے کہ اللہ کا بندہ انسان نے دنیا میں زندگی کیسے گزارے گا۔ لیکن یاد رکھے، تقدیر مبرم ایک ایسا تقدیر ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا، جبکہ تقدیر معلق ایک ایسا تقدیر ہے جو بدل سکتا ہے، جس کا تعلق قسمت اور نصیب سے منسوب ہے۔ والسلام، آپ کا مخلص کیڈٹ سرین تھا۔